أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین، وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ 9 اور 10 نومبر 2024 کے اندر دہلی کے اندر رام لیلا گراؤنڈ میں جو 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی، اس کے اندر مجھے مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی اور عنوان دیا گیا تھا کہ گداگری کے خاتمے میں اسلام کا کردار. تو آج کے خطبہ جمعہ کا یہی ٹاپک ہے، گداگری یعنی کہ بھیک مانگنا. چونکہ جو کانفرنس تھا اس کا عنوان تھا کہ احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اور یہ جو گداگری ہے، یہ جو بھیک مانگنا ہے، یہ انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے. تو یہ تو 1 گھنٹے کا بیان تھا، لیکن 5 منٹ سے موقع ملا تھا، وہ بھی صرف علماء کے سامنے میں مقالہ پیش کرنا تھا. مقالہ پیش کرنا الگ ہوتا ہے، تقریر کرنا الگ ہوتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں، مقالہ ایک الگ ہوتا ہے. تو یہ جو گداگری ہے، بھیک مانگنا ہے، 2016 کے اندر ہندوستان ٹائمز جو اخبار ہے اس کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. 2016، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، یعنی کہ 8 سال ہو گئے. 8 سال پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی ہندوستان ٹائمز اخبار کے اندر کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، جو لوگ بھیک پر گزارا کرتے ہیں، ان کی تعداد 25% مسلمانوں کی ہے. 8 سال پہلے، ابھی اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا. 25% تعداد کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 4 بھکاری میں سے 1 بھکاری مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہی زیادہ آپ کو بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں. جہاں بھی دیکھیے، ریلوے اسٹیشن، بس اڈہ، گلی، بازار، مسجد کا دروازہ، درگاہ کا دروازہ، مندر کا دروازہ، میلہ ٹھیلا، جہاں بھی ہو مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. اور مسلمان مرد بھی بھیک مانگتے نظر آتی ہیں، مسلمان عورتیں بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور کچھ لوگ بھیس بدل کر کے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی وہ غیر قوم کے ہوتے ہیں لیکن برقع پہن لیتے ہیں، ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بھیک مانگتے ہیں. تو یہ دن بدن آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر بھیک مانگنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. ہر آئے دن لوگ طرح طرح سے بھیک مانگنے کے لیے آ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے مہلک بیماری ہو گئی ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا میں شکار ہو گیا. کوئی ڈاکٹر کی جعلی سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جاتا ہے. کوئی مسجد اور مدرسے کے نام پر بھیک مانگتا ہے. کوئی جو ہے بیٹی کی شادی ہے، جہیز جمع کرنا ہے، اس پر بھیک مانگ رہا ہے. اور لوگ بھیک مانگ کر کے عالی شان شادی کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، ہمارے فنکشن ہال والے چاچا بتلا رہے تھے کہ ایک عورت نے بھیک مانگ کے شادی کی.
اور بولا کہ بھائی رونے دھونے لگی تو کم کر دیا، 5,000 میں دے دیے. لیکن جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ایسی شادی ہوئی کہ وہ فنکشن ہال والے دنگ رہ گئے کہ دیکھے تو بھیک مانگ کے شادی کی ہے اور عالی شان شادی کر رہی ہے. تو بیٹی کے شادی کے نام پر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، اس کے لیے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی کہ مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں. جبکہ جانتے ہیں اسلام بھیک مانگنا سکھاتا نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں سکھاتا ہے. اسلام کی تعلیم اور پیغام روز اول سے ہی یہی ہے کہ انسان دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ ہمیشہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یعنی کہ دینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ یعنی کہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اسلام کی یہ تعلیم ہے. اسلام انسانیت کا وقار چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان باعزت کی زندگی گزارے. لیکن آج کل جو حالات ہے بالکل الٹا ہے. مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان بھیک مانگ کر کے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. سب سے زیادہ اسلام نے بھیک مانگنے سے روکا ہے. جانتے ہیں آپ تمام مذاہب میں اس روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا ہے تو وہ اسلام ہے. لیکن مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ حد سے زیادہ بھیک مانگنے والے بن چکے ہیں اور لوگوں کو بھیک مانگنے کی ایک عادت بن گئی ہے. معلوم ہے آپ کو، ہٹے کٹے تندرست و توانا کشمیر سے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. بہت پہلے تقریباً 10 سال پہلے کی بات میں بتلا رہا ہوں، جب منصف پیپر آتا تھا، اب بند ہو گیا ہے، تو منصف پیپر کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا حیدرآباد شہر کا کہ جو مکہ مسجد ہے وہاں کی جو بھیک مانگنے کی پہلی جگہ ہے، جو ایک بھکاری تھا وہ اپنی بیٹی کی جہیز میں دیا اپنے داماد کو. یعنی کہ بھیک مانگنے کی یعنی جیسے ہی نکلتے ہیں وہ لائن سے جب بیٹھے رہتے ہیں نا تو جیسے ہی جو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ جگہ جو ہے جہیز میں دے رہا بھیک مانگنے کے لیے. دیکھیے ایک وراثت ہی چل رہا ہے. بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے. آج کل پیشاور بھکاری ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. جو حقیقی محتاج ہے وہ کم ہے. اکثر پیشاور بھکاری اور اکثر فراڈ لوگ زیادہ ہے بھیک مانگنے کے نام پر. اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو ہمارے شہر کے اندر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں آپ ذرا ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے. ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ مالدار ہیں وہ لوگ. معلوم ہے آپ کو وہ لوگ جو ہے روزانہ عام انسان سے کہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں. عام انسان سے کہیں زیادہ، جو دیہاڑی مزدور ہے ان سے کہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں. 2,000 2,500 3,000 کی روزانہ ان کی کمائی ہے. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں. بلکہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ہمارے شہر کے جو گداگر بھکاری لوگ ہیں، اور ہر جگہ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بھیک مانگ کر کے لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں. لوگوں کو بھیک مانگ کر کے جمع کر کے سود پر پیسہ دیتے ہیں یہ بھکاری حضرات. تو اگر ہم اور آپ ایسے لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ تندرست اور ہٹے کٹے لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بھائی بھیک دینا صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھکاری بناتے پھریں. ہمارے مسجد کے اندر جو ہے ایک برقع پہن کے خاتون آتی، ہمارے مؤذن صاحب کو معلوم ہے، پوچھے، ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ جاتے. مؤذن صاحب کو بولتے نہیں میں اللہ قسم پہلی مرتبہ آئی ہوں. جہاں مولوی صاحب کو بولے اعلان کرنے کے لیے، اس کا نام لیتی اس کا نام لیتی، آ جاتی بولتی کہ مجھے اعلان کرنے کے لیے ذرا بولیے. ان کو معلوم ہے کہ مولوی صاحب اعلان کریں گے تو زیادہ چندہ ہوگا، لیکن تو آپ جانتی ہیں کہ میں تو اعلان نہیں کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں اعلان نہیں کرتا ہوں. ایک بھائی بتلا رہے تھے سچا واقعہ کہ مولانا میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ایک ہندو آیا مانگنے کے لیے. تو جو ہندو تھا اسے پیسہ نہیں دیا. ایک مسلمان عورت آئی مانگنے کے لیے، اسے فٹاک سے 10 روپیہ دیا. تو سامنے والے بھائی نے کہا کہ بھائی تو مسلمان کو بھیک دے رہا ہے، ایک ہندو آیا تو اسے نہیں دیا، لیکن ایک مسلم عورت کو تو بھیک دے رہا ہے. تو بول رہا ہے کہ میں جان بوجھ کر کے دے رہا ہوں، میں مسلمان کو بھکاری بنانا چاہتا ہوں. اللہ پر دیکھیے کیا کہا،
میں جان بوجھ کر کے ان کو بھیک دے رہا ہوں، میں مسلمان کو بھکاری بنانا چاہ رہا ہوں۔ آج پوری قوم بھکاری بن چکی ہے۔ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ محنت کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ بس مجھے فری میں پیسہ مل جائے، کوئی ادھر سے مدد کر دے، کوئی ادھر سے مدد کر دے، جبکہ جانتی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمائے، محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرے اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب الکسب عمل الرجل بیدہ، کہ ایک انسان کی سب سے عمدہ کمائی، بہترین کمائی، سب سے اچھی کمائی یہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنے ہاتھ سے کما کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا، اپنے پریوار کا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ لیکن مسلمان کمانا نہیں چاہتا ہے۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا کام چور کون؟ تو مسلمان۔ کام کرے گا نہیں اور بولے گا مجھے مزدوری پورا دو، آدھا سارا کام کر کے بھاگ جائے گا، بولے گا مزدوری پورا دو۔ یہ کام چور ہو چکے، بھیک منگے ہو چکے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آج کا خطبہ جمعہ بہت اہم ہے۔ اپنی دماغوں کو کھول لیجئے اور سوچ سمجھ کر کے بھیک دیجئے۔ ہمارے مسجد کے اندر میں نے ایک دیکھا، ایک موتا تھا، اب اس کا رشتہ دار مر گیا تھا، تو ایک پیوٹ ہے، پتہ نہیں آج کل نہیں آ رہا ہو، مر گیا ہو، عربی اچھا بولتا، وہ کویت میں رہا ہو۔ اب وہ رشتہ دار مر گیا ہے تو بیچارہ کیا کر دیا، 100 روپیہ نکال کر کے دے دیا۔ لو، 100 روپیہ لیتے ہی بھاگا سیدھا۔ یہ سب پیسہ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ پینے جاتے ہیں۔ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اکثر و بیشتر پیوٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان کو بھیک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کی برائی میں مدد کر رہے ہیں۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہم سے بھیک لیتے ہیں اور سود پر پیسہ دیتے ہیں، بھیک لیتے ہیں، نشہ خوری کرتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے پیسے سے، ہمارے دیے گئے بھیک سے یہ لوگ عیش اور موج کرتے ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے خوشی سے دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ جو ہم اور آپ ایسے لوگوں کو بھیک دیتے نا، یہ گناہ کے کاموں میں مدد کرنا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ہم اور آپ ان کو نہیں دیتے بھیک۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، ایسے کتنے ہمارے مالدار بھائی ہیں جو غریب رشتہ داروں کو نہیں دیتے، لیکن پیوٹوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو، شرابیوں کو زکوٰۃ کا، صدقہ کا پیسہ دیتے۔ گناہ ہوگا، ایسے لوگوں کو مت دیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو محنت کرنا سکھلاتا ہے، اسلام دینا سکھلاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میری جان ہے، کوئی انسان اپنی پیٹھ پر، ذرا غور سے سنیے اسلام کی تعلیم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میری جان ہے، کوئی انسان اپنے پیٹھ پر جنگل سے لکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر کے لائے، لاد کر کے، رسی سے باندھ کر کے ایک بوجھ اٹھا کر کے لائے اور بازار میں لے جا کر کے بیچے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ انسان کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلائے۔ اب وہ انسان جب ہاتھ پھیلائے تو مانگنے پر لوگ دے یا نہ دے۔ دیکھیے، یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کی ذلت اور حقارت بیان کی ہے۔ محنت مزدوری کرنا، جنگلوں سے، پہاڑوں کے اوپر سے لکڑیاں کاٹ کر کے لا کر کے بازار میں بیچنا، یہ اچھا ہے؟ کس سے اچھا ہے؟ مانگنے سے اچھا ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اسے دے یا نہ دے، یہ ذلت اور حقارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اب انسان مانگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی تو نہیں دے گا، کوئی انسان دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دیتا ہے، اسی لیے مانگنے کی ذلت ہی کیا کم ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو یہ مزید ڈبل ذلت اور حقارت ہو گئی۔ دیکھیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے، انسان اس سے ذلیل ہوتا ہے۔
مسلمان لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کر کے اسلام کو ذلیل کرتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار بھیک مانگنے سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھی یہ بات، خدشہ تھا کہ آنے والے دور میں لوگ بھیک مانگیں گے، اسی لیے بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھیک مانگنے سے روکا۔ دیکھیے بھیک مانگنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا سخت برے انجام کی خبر دی ہے، ذرا وہ سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھیک مانگتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، اللہ کی پناہ، اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا، جیسے جو حدیث کے الفاظ ہے خموشن ہے، خموشن، خدوشن اور کدوہن کے الفاظ ہے، یعنی جس طرح سے بلی کھکر لیتی ہے، ایک درندہ کس طرح سے کھکر لیتا ہے، اس طرح سے نشانات ہوں گے، نوچنے کے نشانات ہوں گے۔ جو انسان مانگتا ہے بلا وجہ میں مانگتا ہے، جو لوگ مانگتے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے پر نشانات ہوں گے، نوچنے کے، چھیلنے کے نشانات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب انسان کی مرضی ہے چاہے وہ اپنے چہرے کے نشانات کو زیادہ کرے یا پھر کم کرے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو ایسا انسان کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے جو انسان بھیک مانگتا ہے لوگوں کے سامنے میں، اس کے چہرے پر یہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ اہل علم لکھتی ہیں، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ جب ایک انسان اٹھے گا، قبر سے جب اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، جو انسان لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ یا اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو انسان بھکاری ہوگا دنیا کے اندر، اللہ اسے اتنا عذاب دے گا، اتنا عذاب دے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت ہی اڑ جائے گا، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، کہ جو انسان مال کو زیادہ کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، لوگ تو مال زیادہ کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، کون انسان بھیک مانگ سکتا؟ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ کس انسان کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مال کی زیادتی کے لیے بھیک مانگتا ہے، مال و دولت جمع کر رہا ہے، کھیت وغیرہ خرید رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان اپنے لیے جہنم کی آگ کا انگارہ جمع کر رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اب اس انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان اپنے لیے جہنم کی آگوں کا انگارہ جمع کر لے، کم کر لے یا پھر زیادہ کر لے، اس انسان کے اختیار میں۔ جو انسان بھی لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، ایسا انسان اپنے لیے جہنم کے انگاروں کو جمع کرتا ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو روکا ہے۔ اکثر احادیث کی کتابوں کے اندر باضابطہ ایک چیپٹر ہے، جتنے بھی احادیث کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، جو آپ احادیث کتابوں کے نام سنتے ہیں نا، جو سیاہ ستہ ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان سب احادیث کی کتابوں کے اندر اس بارے میں باضابطہ ایک چیپٹر ہے، ایک عنوان ہے، بھیک مانگنا منع ہے۔ بھیک مانگنا یہ کراہت سے خالی نہیں، بھیک مانگنے کا گناہ، بھیک مانگنے کا عذاب، اس عنوان سے کئی احادیث ہیں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں، وہیں پر نام مانگنے پر جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ایک مرتبہ کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جنتی ہے۔ نمبر 1 ایسا بادشاہ جو صدقہ کرتا ہے، اسے خیر اور بھلائی کی توفیق دی گئی ہے، جو سچ بولتا ہے۔ نمبر 2 ایسا رحم دل انسان، ذرا غور سے سنیے یہ بات کو، ایسے بنیے، بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا رحم دل انسان جس کا دل بڑا ہی نرم ہے، بہت کچے دل والا ہے، نرم ہے، نرم مزاج ہے، کس کے لیے؟ ہر مسلمان کے لیے اور اپنے رشتہ دار کے لیے۔
ایسا انسان جنتی. اپنے رشتہ دار کے لیے نرم بنو بھائیو. غیر رشتہ دار کے لیے ہم اور آپ نرم ہیں. بازار میں دوستوں کے لیے نرم ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے گرم ہے. معاملہ ہی الٹا ہے. اپنے رشتہ داروں کو دیدے پھاڑ کر کے دیکھتے, غیر رشتہ داروں کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھتے. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی نرم دل رکھتا ہے اور وہ اپنے رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل رکھتا ہے تو ایسا انسان جنتی ہے. اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثیر العیال ہے, 2-4 بچے 6 بچے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے, محنت و مزدوری کرتا ہے, تو ایسا انسان جنتی ہے. آج کل تو 2 سے زیادہ لوگ بچے ہی نہیں پیدا کرتے. ایک بچے پر ہی لوگ بس کر رہے, بولتے ہیں ہم 2 ہمارے 2. 2-4 اگر کسی ہو گئے تو بولتے ہیں کہ بھائی کیا تجھے کوئی کام نہیں, کیا خالی بچے پیدا کر رہا ہے. لوگ جو ہے کہاں زیادہ کمانا پڑتا, کہاں محنت زیادہ کرنی پڑتی, اسی لیے زیادہ بچے پیدا نہیں کر رہے, جبکہ یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس ڈر سے اولاد کو پیدا نہ کرے, اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دے کہ آگے چل کر کے اس کے ساتھ اولاد کھائے گی, اس کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی, اس کی جائیداد کا حصہ دار بن جائے گی. جی ہاں, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بچے نہ پیدا کرنا یہ بھی تو اولاد کو قتل کرنا بھی ہے. تو اولاد اگر زیادہ ہو, 2-4 بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, اور انسان محنت اور مزدوری کر کے ان سب کی پرورش کرتا ہے, پالتا ہے, پوستا ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جنتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثوبان تم کسی سے مانگنا نہیں, اگر تم کسی سے نہیں مانگو گے تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھیے, نہ مانگنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ہے ایسے انسان کے لیے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل لہ بالجنت, کہ جو انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ثوبان نے کہا کہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا, کسی سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سننے کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 یا 9 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے ایک جماعت کو کہا کہ تم لوگ جو ہے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا, تمہارے لیے جنت ہے. بیعت کرنے آئے تھے 8 یا 9 لوگ, تو کہا کہ تم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا, میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے میرے بھائیو کہ یہ جو 8-9 افراد تھے, اس حدیث کو سننے کے بعد دیکھیے اس حدیث کے اندر جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے, بھیک نہیں مانگنی چاہیے, وہیں پر ایک عبرت بھی ہے, ایک پیغام بھی ہے کہ اطاعت رسول اسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سنا اور مرتے دم تک اس پر عمل کرتے رہے. کہا کہ کبھی کسی سے نہیں مانگنا. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ 8 اور 9 افراد ایسے تھے کہ اگر یہ اونٹ پر سوار ہوتے, اگر یہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا, کوڑا بولی تو لاٹھی جو جانور وغیرہ ہکالتے نہیں, وہ کوڑا اگر گر جاتا تو کسی اور کو یہ نہ کہتے کہ اٹھا کر کے دے دو, کسی کو نہیں کہتے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہے, لیکن کسی کو نہیں کہتے کہ اٹھا کر کے دے دو, خود سواری پر سے اترتے اور اٹھاتے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا, کسی سے نہیں مانگتے تھے. تو دیکھا میرے بھائیوں, مانگنے پر, سوال کرنے پر, بھیک مانگنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جہنم ہے, ایسے لوگ اپنے لیے انگارے جمع کر رہے ہیں. اور نہ مانگنے والوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. میرے بھائیوں, یہ سب باتیں ایک طرف, بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے روکا, آپ نے سنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اتنے زیادہ بھیک مانگے بن رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں 1-2 باتیں میں بتلا دیتا ہوں, پھر باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر. اس سلسلے میں کل 9 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں
کہ مسلمان بھیک نہ مانگے تو اس کے لیے ہم سب کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سر کھوجاتے رہیں گے کہ مولانا یہ کہاں سے ہوگا، لیکن یہ ایک اسلامی اصول ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر بیت المال قائم کیے جائے۔ مسلمانوں کے اندر بیت المال کا نظام ختم ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایک اسلامی نظام ہے یہ، اور یہ بیت المال کی اہمیت اتنی زیادہ میرے بھائیو کہ اسلامی مملکت کے اندر جب تک اس کا نظام رہا کوئی بھیک نہیں مانگتا تھا، اس لیے کہ غریب لوگوں کی مدد کہاں سے کی جاتی تھی؟ بیت المال سے کی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، غریب لوگوں کے جو نہیں کما سکنے والے تھے، ایسے لوگوں کے وظیفے بیت المال سے دیے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المال کا نظام اور سسٹم بہت مضبوط تھا۔ اسی طرح سے حضرت تاریخ کے اوراق گواہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد کہے جاتے، پانچویں خلیفہ کہے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں اس کا نظام اتنا مضبوط کیا تھا کہ لوگ جو ہے، آپ یقین مانیے میں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے چراغ لے کر کے لوگوں کو، بھکاریوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اپنے ہاتھ میں چراغ رکھ کر کے بھکاریوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ ہے کوئی بھکاری تو میں صدقہ خیرات دوں گا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی مدد کہاں سے کی جاتی تھی؟ بیت المال سے کی جاتی تھی۔ آج بیت المال کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، اور اگر کہیں پر بنتی بھی ہے بیت المال تو جتنا بھی پیسہ جمع ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے بیت المال کا پیسہ لے لیے، آج تک نہیں دیے۔ یہاں کی بھی بات ہے، میں جب نہیں تھا، 15 سال 20 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اب کون لیے میں نام نہیں جانتا، بھائی کوئی انسان اپنے انگ پر نہیں لے لے کہ مولوی صاحب میرے بارے میں بولے، ایسا میں نے سنا ہے کہ اتنا اچھا بیت المال کا نظام تھا، سسٹم تھا ہماری مرکز مسجد کا، بہت اچھا تھا۔ لوگ جو ہے ضرورت پر قرضے وغیرہ لے رہے تھے، لے لیے کھا گئے۔ یہ بیت المال کا پیسہ معمولی مت سمجھیے، کل قیامت کے دن انسان پھنسے گا، بخشش نہیں ہوگی، ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر یہاں پر کوئی انسان بیٹھا ہے اور بیت المال کا پیسہ رکھ لیا تو اللہ کے واسطے دے ڈالو بھائی، نہیں تو گئے کام سے۔ یہ بیت المال کے نظام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسلامی نظام ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، گلبرگہ کے بیت المال کا ایک طریقہ، ایک غریب ڈرائیور تھا، وہ جیسے بھی اسے خرید کر کے دیے کہ بھائی تم جو ہے بیت المال والے، جیسے بھی خرید کر کے دیا اور کہا کہ تم جو ہے اس سے کمائی کرو اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسہ پھیرو۔ کتنا اچھا نظام ہے، دیکھیے سسٹم ہے۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، بیت المال سے بیت المال قائم کیا جائے۔ کوئی غریب ہے اسے ہم ایک بنڈی دلا دیں، پھر 10,000 20,000 کا موز خرید کر کے دے دے اور کہے کہ بھائی تو واپس کرنا، اسے دینا بھی نہیں، اسے کیا ہے پورا معاف بھی نہیں کرنا، نہیں تو پھر لوگ آلسی ہو جائیں گے۔ اسے کیا ہے کہ ہم اور آپ بیت المال سے پیسہ دیں اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنا کہ لا کر کے دینا ہے۔ یہ بیت المال کے نظام کو عام کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ صحابہ کرام کے دور میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا نظام کا سسٹم تھا، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ آج مسلمان اس سے غافل ہو گئے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھیک منگے بن رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ 8 باتیں جو ہے باقی ہیں۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہم اپنے سماج سے مسلم بھکاریوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھیک مانگنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اس بارے میں مزید باتیں بتلائیں گے۔ تو خیر میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے ایک بات کو سنا کہ بیت المال کو قائم کیا جائے، تو ہم اور آپ جو ہے اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں جو ہے سب لوگ مل بیٹھ کر کے سوچیں اور پھر سے اس نظام کو عام کریں، قائم کریں اور اس کا ایک سمجھ لیں کہ لاہ عمل بنایا جائے۔ غریبوں کی مدد کرنا، کس طرح سے مدد کرنا ہے اور کس طرح سے پیسے جمع کرنا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آج اس کو کرنے کی سب ضرورت ہے۔
تو آج کے خطبہ جمعہ میں سے اتنا ہی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کسی سے کچھ نہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ جو بیماری ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اللہ ان تمام بیماریوں سے اور اس خرابی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. آمین.